السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط قال اللہ تعالی قال فیہا لوطا قال اللہ تعالی نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اور رسول پہ ایمان کے سلسلے میں ان انبیاء کے قصوں اور ان کے واقعات کو شارٹ کر کے ان کی خدائے پاک سے مناجات کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے، اور کہ ہم ان سے یہ بات سیکھیں، اور یہی خاص وظیفے ہیں جن کا تذکرہ ملک کے علماء عوام کو بتاتے رہتے ہیں۔ اور تو اس میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو اپنا مہمان سمجھا، اور حضرت سارہ نے ان کے لیے ایک بچھڑا تل کر کھانے کے لیے رکھ دیا، تو وہ کھا ہی نہیں رہے تھے۔ تو ان کو خوف لگا کہ دشمن دشمن گھر میں پہنچ کر کھانا نہیں کھاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنے اہتمام کیا ہے اور یہ کھا ہی نہیں رہے۔ تو اس میں قرآن میں دوسری جگہ پہ ہے کہ مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے، تو انہوں نے کہا ڈرو مت، ہم کو کھانے والے بندے بن کے نہیں بیٹھے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں بیٹے کی۔ تو حضرت سارہ اس واقعات کو بیٹھک کے ساتھ ہی لگ کے سن رہی تھی، تو انہوں نے اپنا ماتھا پیٹا زور سے اور بولی کہ میں تو بوڑھی ہوں اور یہ شیخ ہے، تو کیسے بیٹا ہوگا؟ تو کہا اسی طرح ہوگا۔ یہ باتیں خدا کے لیے آسان ہیں، انسانوں کو مشکل لگتی ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم کو جب یہ لگا اور خوشخبری بھی سن لی، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارا اور کیا مشن ہے؟ تو اس کے جواب میں فرشتوں نے یہ بولا تھا، وہ سورۃ ہود کی ان آیتوں میں موجود ہے کہ ہمارا اگلا مشن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنا ہے اور ان پر پتھروں کی بارش کرنی ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بولنے لگے کہ وہاں تو لوط علیہ السلام ہے، انہوں نے کہا ہمیں زیادہ پتہ ہے، یہ گویا کہ پیغمبر کی اپنے بھتیجے کے بستی کو آخری ٹائم تک بچانے کی کوشش تھی، جس کو خدائے عز و جل یوں کہتا ہے کہ دعا کرنے کی بجائے انہوں نے اصرار شروع کر دیا کہ ان کو موقع دیا جائے، ان کو ہلاک ابھی نہ کیا جائے۔ تو اس اصرار پر خدا کا یہ قانون سامنے آیا کہ بے شک آپ کی دعائیں خلیل ہو کر قبول ہیں، لیکن جب یہ ان کے لیے طے ہو گیا ہے خدا کی طرف سے کہ ان کو ہلاک کر دو، ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے اور ان کی گناہ کی تپش حد سے بڑھ گئی ہے، تو ان کو مسمار کر دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم کو خدا نے یوں بولا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اب نہ پلٹنے والا ان کے لیے عذاب آ چکا ہے، آپ اب راستہ چھوڑ دیں، اصرار نہ کریں۔ تو یہ پیغام ہے، یہ عقیدہ بنانا ہے کہ جب خدا حکم دیتا ہے تو اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی بھی زمین پہ نہیں ہے۔ اور وہ نبیوں کا بابا نبی جس کے 3000 سے اوپر اولاد میں پیغمبر ہیں، اس کو بھی خدا کہتا ہے، لیکن اس کے جواب میں اور جگہ قرآن یہ کہتا ہے انہو اواہ منیب، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور اپنی امت کے خیر خواہ تھے، اس لیے وہ یہ اصرار کر رہے تھے۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ پیغام دیا کہ ایسی بات پر اصرار کرنا جو خدا کی
منشا کے خلاف ہو تو اس کی خدا ہی وارننگ ان کو دیتا ہے تو پھر وہ فوراً رک جاتے ہیں۔ اور جس وقت پیغمبر کے پاس فرشتے آئے انسان کی شکلوں میں تو وہ یہی سمجھے کہ وہ تو انسان ہیں، اور اتنا مشقت کر کے بڑا سا بچھڑا بھون تل کے آگے رکھا تو انہوں نے کہا ہم تو بھائی بندے ہی نہیں ہیں، آپ نے یہ کیا کیا، ہمیں تو نہیں پتہ یہ کھانا کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے علم غیب جو ہے وہ خاصہ خدا ہے، اور اس کی خبریں جو ہیں وہ خدا اپنے بندوں پہ اتارتا ہے۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم وہی کرتے ہیں اپنے پیغمبروں پہ جبرائیل کے ذریعے سے، یا ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کی طرح، یا پھر دل میں القاء کرتے ہیں اور ان کو خبر مل جاتی ہے۔ جب یہ خدا نہیں بتاتا تو پھر وہ دکھاتا ہے کہ میں نے ابھی ان کو وحی نہیں کی۔ کتنے واقعات ہیں انبیاء کے جن میں یہ خدا تعالیٰ بعد میں بتاتا ہے، یہ اس لیے کہ بھائی میں نے خبر دینی ہے یا غیب کی خبر دینی ہے یا آگاہ کرنا ہے، اور اس میں اپنی اس امت کے لوگوں کا ایمان بنانا ہے۔ غنیت الطالبین صفحہ 63 پہ پیر عبدالقادر جیلانی نے ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ ایک خاص فرقے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ غیب دان ہے، کہ خدا نے ان کو غیب دانی دی ہے، اور خدا اپنے کلام میں فرما چکا ہے کہ لا یعلم غیب السماوات والارض الا اللہ، آسمانوں اور زمینوں کا غیب سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ تو وہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ اس آیت کے انکار کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی باتوں کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، ورنہ بے شمار تضادات ہیں، بے انتہا تضادات ہیں جو پھر سامنے آئیں گے، تو ان کا حل نکالنے کے بجائے آئیں بائیں شائع کرنے سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ یہ عقیدہ ہے کہ خدا اپنے پیغمبروں کو چنتا ہے، پھر ان پہ وحی کرتا ہے، جب چاہتا ہے وحی کرتا ہے، جب چاہتا ہے معجزہ دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے معجزہ نہیں دیتا، جب چاہتا ہے وحی نہیں کرتا، پیغمبر اصرار انتظار میں ہوتا ہے تو خدا کہتا ہے جو بھی ہوتا ہے پھر وہ وجہ بتاتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور کام کی بات کا کومنٹ آپ کے ذمہ ہے۔